بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 195 ہے اور باب الیمین فی العتق والطلاق، یہ باب ہم شروع کر رہے ہیں کہ آزاد کرنا غلام کو یا بیوی کو طلاق دینا، اس بارے میں قسموں کا جو بیان ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس سبق میں خاص طور پر بات ہوگی کہ بچے کی پیدائش پر طلاق اور اعتاق کو معلق کرنا۔ باب الیمین فی العتق والطلاق۔ ومن قال لامرأته اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا میتا طلقت، وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت ولدا فأنت حرة، لأن الموجود مولود فيكون ولدا حقيقة ويسمى به في العرف ويعتبر ولدا في الشرع حتى تنقضي به العدة، والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشرط وهو ولادة الولد۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو نے بچہ پیدا کر لیا تو تجھے طلاق ہے۔ اس نے ایک بچہ پیدا کیا لیکن وہ بچہ مردہ پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں پھر بھی اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اپنی بانی کو کہا کہ اگر تو نے بچہ پیدا کیا تو تجھے آزادی ہے، تو اگر اس نے بچہ مردہ پیدا کر دیا تو بھی وہ آزاد ہو جائے گی، اس لیے کہ جو بچہ موجود ہے، پیدا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ وہ مولود ہے، پیدا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ وہ حقیقت میں ولد ہے، اس کو بچہ ہی کہا جاتا ہے، اور عرف میں بھی اس کو بچہ کہا جاتا ہے، اور شریعت میں بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے کہ وہ آخرت میں جا کر والدین کی سفارش کرے گا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ شریعت میں اس کی وجہ سے عدت بھی عورت کی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وضع حمل ہو گیا، اور اس کے بعد جو خون آنے والا ہے وہ خون بھی نفاس ہوتا ہے، اور اس کی جو ماں ہے اگر وہ باندھی ہے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو یہ بچہ غیر کے حق میں بچہ شمار ہوتا ہے، اور خود اپنے حق میں یہ بچہ شمار نہیں ہوتا، یعنی نہ ہی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ اس کے پر جنازہ پڑھا جاتا ہے، نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جاتا، لیکن غیر کے حق میں یہ سارے احکامات ہوتے ہیں۔ تو پس شرط پائی گئی وہ ہے بچے کی ولادت، تو لہذا بیوی کو طلاق بھی ہو جائے گی اور باندھی آزاد بھی ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَتَقَ الْحَيُّ وَحْدَهُ عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يعتق واحد منهما، لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا، تنحل اليمين لا إلى جزاء، لأن الميت ليس بمحل للحرية وهي الجزاء۔ ولأبي حنيفة رحمه الله أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة، لأنه قصد إثبات الحرية جزاء، هي قوة حكمية تظهر في دفع تسلط الغير، ولا تثبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة، فصار كما إذا قال إذا ولدت ولدا حيا، بخلاف جزاء الطلاق حرية الأم، لأنه لا يصلح مقيدا۔ اگر اس طریقے سے کہتا ہے کہ تو نے اگر بچہ پیدا کر لیا تو وہ بچہ آزاد ہے، یعنی باندی کو یہ کہا کہ اگر تو نے بچہ پیدا کر لیا تو وہ بچہ آزاد ہوگا، پھر اس نے ایک مردہ بچہ پیدا کیا، اس کے بعد ایک اور بچہ زندہ پیدا کیا، فرماتے وہ جو زندہ بچہ بعد میں جو پیدا ہوا ہے نا وہ آزاد ہو جائے گا اکیلا، لیکن وہ میت جو بچہ ہے وہ آزاد نہیں شمار ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تابعین فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ان میں سے آزاد نہیں ہوگا، نہ زندہ نہ مردہ۔ تابعین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ میت کی ولادت
کی وجہ سے شرط متحقق ہو چکی ہے، اگرچہ بچہ پیدا ہوا لیکن وہ میت تھا، تو شرط متحقق ہوگی کہ بچہ پیدا ہوا لیکن آگے بچہ میت ہے، مردہ ہے، لہذا قسم پوری ہو گئی، جیسے اوپر ہم نے بیان کیا کہ بچہ تو بہرحال ہے، یہ قسم مکمل ہوگی، لیکن لا الا جزا، قسم تو پوری ہوئی لیکن بغیر کسی جزا کے، کیونکہ بچہ میت ہے اور آزادی کا وہ مستحق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ بغیر کسی جزا کے یہ شرط ہوگی اور قسم پوری ہو چکی ہے۔ اگلا بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ تو بعد کا پیدا ہونے والا ہے نا، اگرچہ وہ زندہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ یہ آزادی والی جو شرط ہے وہ محقق نہیں ہوگی۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ کیونکہ میت جو بچہ ہے وہ حریت کا محل نہیں ہے اور حریت ہی جزا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مطلق جو بچے کا اسم ہے یہ بقید وصف حیات ہے، یعنی حیات کے وصف کے ساتھ وہ مقید ہے، اسی لیے اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ آزادی کے ثابت کرنے کا جو سبب ہے اس کو جزا کے طور پر لے کر آئے ہیں کہ اگر انہیں بچہ پیدا کیا تو وہ آزاد ہے، تو ظاہر آزادی کا جو وصف ہے وہ زندہ بچے کو ملتا ہے، اور مطلق جب اسم بولا جاتا ہے اس سے زندہ بچہ ہی مراد ہوتا ہے، وصف حیات کے ساتھ متصف بچہ مراد ہوتا ہے، نہ کہ مطلق بچہ۔ اور فرماتے ہیں کہ جو جزا ہے وہ ہے حریت کا ثابت کرنا، اور مقصود بھی اس کا حریت کو ثابت کرنا ہے، اور وہ حریت جو ہے وہ ہے ایک قوت حکمیہ جو غیر کے تسلط کو دور کرنے کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ میت کے اندر ثابت ہو نہیں سکتی، لہٰذا اس بچے کا حیات کے وصف کے ساتھ، زندگی کے وصف کے ساتھ مقید ہونا ضروری ہے۔ بس یہ ایسا ہی ہو گیا، وہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جب تو بچہ زندہ بچہ پیدا کرے گی نا اس وقت وہ زندہ بچہ آزاد ہے، تو لہٰذا یہاں پر اگر میت بچہ ہے تو وہ مراد نہیں ہوگا، اگلا بچہ جو زندہ پیدا ہوگا وہ مراد ہوگا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ خلاف جزاء طلاقی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر پہلے مسئلے کو دیکھا جائے تو اس میں یہ کہا تھا کہ جب تو بچہ پیدا کرے تو آزاد ہے یا تجھے طلاق ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر تو بچہ میت بھی پیدا ہو جائے تو پھر بھی عورت کو آزادی مل جاتی ہے یا اس کو طلاق مل جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ملنا چاہیے، بچے کو میت بچہ پیدا ہو گیا ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی میت بچے کی وجہ سے یہ احکامات لاگو ہونے چاہیے کہ بھائی بس بچہ میت پیدا ہو گیا ہے لہٰذا آزادی کا وہ مستحق نہیں ہے تو شرط ختم ہو جائے، جیسے کہ وہاں پہ مردہ بچہ پیدا ہونے سے شرط ختم ہوگی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بخلاف طلاق والی جزا کے اور ماں کے آزاد ہونے والی جزا کے، کہ اس لیے کہ وہ مقید ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ زندہ ہوگا تو تب تجھے طلاق ہے، بچہ مردہ ہوگا تو تجھے طلاق نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بچے کی مردہ اور زندہ ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مطلقاً ولادت ولد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بس مطلقاً بچہ پیدا ہوگا تو ماں آزاد، ماں کو طلاق، لہٰذا وہاں پہ بچہ پیدا ہوا اگرچہ مردہ تھا، لہٰذا شرط پائی گی تو جزا بھی پائی جائے گی، وہاں پہ قید حیات یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ اس دوسرے مسئلے کے اندر قید حیات ضروری ہے، یہ جس کی طرف آزادی کی نسبت کی جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی قول اس میں راجح اور مفتبی ہے کہ وصف حیات کے ساتھ جو متصف بچہ ہوگا وہی مراد ہوگا، لہذا دوسرا بچہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا عَتَقَهُ لأن الأول اسم لفرد سابق، فإن اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق واحد منهم لانعدام التفرد في الأولين والسبق في الثالث فانعدمت الأولية، وإن قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لأنه يراد به التفرد، یہاں پہ ہو ضمیر رہ گئی ہے، لأنه يراد به التفرد في حالة الشراء لأن وحده للحال لغة والثالث سابق في هذا الوصف۔ اگر کسی شخص نے اس طرح قسم اٹھائی ہے کہ وہ سب سے پہلا غلام جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے،
پھر اس نے ایک غلام خریدا تو ظاہر ہے وہ پہلا ہی ہے نا، تو وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اول کی تعریف یہ ہے کہ اول اس اسم کو کہتے ہیں کہ یعنی اس فرد کا نام ہے کہ جو سابق ہو، سب سے پہلا ہو، اس کو کہتے ہیں اول. تو لہٰذا جب ایک غلام کو خریدا تو وہ سب سے پہلا ہے، آزاد ہو جائے گا. پھر اگر اس نے دو غلام اکٹھے خرید لیے، پھر اس کے بعد ایک اور خریدا تیسرا، فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے دو کے اندر تو تفرد والی شرط نہیں پائی جا رہی. اس نے کہا تھا کہ میں ایک غلام کے بارے میں کہا تھا کہ اول عبدن، جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے، تو اس میں سے اول کوئی بھی نہیں ہے، دونوں کو ایک ساتھ خریدا ہوا ہے. لہذا تفرد والی یعنی مفرد یعنی ایک غلام والی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ دونوں آزاد نہیں ہوں گے. اور تیسرا جو خریدا ہے اگرچہ وہ تفرد ہے اس میں، یعنی انفرادی اس کو خریدا ہے، اکیلا خریدا ہے، اس میں تو پائی جاتی ہے، لیکن وسبقی الثالث، تیسرے کے اندر سبقت والی شرط نہیں پائی جا رہی، کیونکہ اولو نہیں ہے وہ، بلکہ وہ تو اس کے بعد آخر میں خریدا ہوا ہے. فانعدمت الاولیت، اس میں اولیت منعدم ہے، اس لیے ماتے کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اول عبد اشتری وحدہ، وہ سب سے پہلا غلام جس کو میں اکیلا خریدوں، میں اکیلا نہیں بلکہ وہ غلام اکیلا ہو اور اس کو میں خریدوں، تو وہ پہلا غلام جس اکیلے غلام کو میں خریدوں گا وہ آزاد ہو جائے گا. تو لہٰذا پھر اس صورت میں تیسرا آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس سے مراد یعنی وحدہ سے مراد فرد فی حالت شراء ہے، خریدنے کی حالت کے اندر اس اکیلے غلام کو خریدنا، دو کو یا تین کو اکٹھے ملا کر نہ خریدنا. تو لہٰذا کیونکہ وحدہ یہ حال کے لیے آتا ہے، اس حالت میں اس کو خریدوں، لغت میں یہ حال کے لیے ہے کہ اس حالت میں خریدوں کہ وہ اکیلا ہو خریدتے وقت. لہٰذا اس صورت میں تیسرا غلام جس نے خریدا ہے وہ سابق، وہ اس حوالے سے سابق ہے اس وصف میں، اس کو اکیلا خریدا ہے. پہلے جو دو ہیں ان کو تو اکٹھا خریدا ہے، اس میں اکیلا والا نہیں ہے، اور تیسرے میں یہ والی شرط پائی جاتی ہے، آزاد ہو جائے گا. وَإِنْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا وَمَاتَ لَمْ يَعْتِقْ أَنَّ الْآخِرَ اسم لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَلَا سَابِقَ لَهُ فَلَا يَكُونُ لَاحِقًا وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْآخَرُ لِأَنَّهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فاتصف بالآخرية ويعتق يوم اشتراه عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يعتبر من جميع المال، وقال يعتق يوم مات حتى يعتبر من الثلث، لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم الشراء غيره بعده، وذلك يتحقق بالموت، فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموت معرف، فأما اتصافه بالآخرية من وقت الشراء فيثبت مستندا على هذا الخلاف تعليق طلاقات الثلاث به، وفائدته تظهر في جريان الإرث وعدمه. اب پچھلے مسئلے سے ذرا برعکس ہے، اب شرط اس طرح لگا کہ وہ آخری غلام جس کو میں خریدوں وہ آزاد ہے. پھر اس نے ایک غلام خریدا اور یہ مولا مر گیا، تو کیا یہ غلام آخری شمار ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ غلام آخری شمار نہیں ہوگا، یہ غلام آزاد بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخر یہ اس شخصیت کا نام ہوتا ہے جو لاحق ہو. لاحق کا معنی کہ اس سے پہلے کوئی سابق ہو، جب پہلے سابق ہوگا تو پھر یہ اس کا لاحق ہوگا نا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس غلام کا کوئی سابق نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی غلام خریدا ہے، تو اس کو ہم سابق کیسے کہیں، لاحق کیسے کہیں؟ سابق اور لاحق کا مطلب سابق وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اول ہو اور اس کے بعد دوسرا ہو، اور لاحق اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے ایک ہو اور یہ اس کے ساتھ لاحق ہو. جبکہ یہاں پر تو کوئی سابق ہے ہی نہیں کہ ہم اس غلام کو لاحق کہیں اور اس کو آخر شمار کریں اور آزاد ہو جائے، ایسا یہ لاحق نہیں بنے گا. اور اگر اس نے اس طریقے سے کیا کہ ایک غلام خریدا پھر دوسرا خریدا پھر مر گیا تو دوسرا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ فرد لاحق ہے، کیونکہ اس سے پہلے سابق آ گیا، بس یہ آخریت کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے گا. اب آزاد تو یہ ہوگا دوسرا غلام، لیکن آزادی اس کی کس دن سے شمار کریں؟ جس دن اس کو خریدا تھا اس نے اس دن سے شمار کریں، یا جس دن مولا فوت ہوا ہے اس دن سے شمار کریں؟ تو
اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس کو خریدا ہے اس دن سے اس کی آزادی نافذ ہوگی۔ لہٰذا خریدا مثلا موت سے کئی مہینے پہلے ہے یا کئی دن پہلے ہے یا کئی سال پہلے ہے، اس کے بعد پھر کوئی غلام نہیں خریدا، یہ دوسرا غلام خریدنے کے بعد پھر کوئی غلام نہیں خریدا، تو لہٰذا جس دن سے خریدا تھا اسی دن سے ہی یہ غلام اندر آزادی کی صفت آ گئی تھی، لیکن آگے پتہ نہیں تھا کہ کوئی اور غلام خریدا جا رہا ہے یا نہیں خریدا جا رہا، تو جب موت کے بعد پتہ چلا کہ نہیں خریدا جا رہا تو لہٰذا اسی وقت سے ہی نافذ ہو جائے گی۔ جب ہوگی تو اس کے اوپر ایک تفریح یہ بھی نکلے گی کہ جمیع مال سے یہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس کی آزادی گویا ہے کہ مولا کی زندگی میں ہی نافذ ہو چکی ہے، تو جب ہو چکی ہے تو لہٰذا جمیع مال سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یاتق یوم ماتا، جس دن یہ مولا مر رہا ہے اسی دن سے اس کی آزادی شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں۔ جب یہ ہے تو پھر خط یعتبر من الثلث، اس کا ثلث سے اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مولا کے مرنے کے ساتھ ہی یہ آزاد ہوا ہے، تو لہٰذا یہ وصیت کی طرح ہو گیا ہے، لہٰذا ثلث مال سے یہ آزاد ہوگا۔ لأن الآخریت لا تثبت الا بعدم شراء غیرہ بعدہ، فرماتے ہیں کہ آخریت جو وصف ہے صاحبین فرماتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتا مگر اس کے علاوہ کو اس کے بعد، یعنی اس غلام کے علاوہ اس کے بعد اور غلام خریدنے کا نہ پایا جانا، اس سے ثابت ہوتی ہے آخریت کہ ہاں یہ غلام آخر ہے۔ اور وذالک یتحقق بالموت، اور یہ بات تو موت سے ہی، مولا کی موت سے ہی ثابت ہوتی ہے، مولا مر گیا اب دوسرا کوئی اور غلام اس کے بعد نہیں خریدے گا، تو اس سے پتہ چلے کہ یہ آخری ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شرط پائی گئی ہے کہ آخری غلام جب میں خریدوں وہ آزاد ہے، یہ متحقق ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے موت کے وقت، یہ موت کے اوپر ہی یہ آزادی منحصر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ موت معرف ہے، موت نے تو آ کر صرف پہچان کرا دی کہ ہاں یہ جو غلام ہے یہ آخریت والی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ جہاں تک اس کا آخریت کی صفت کے ساتھ متصف ہونا ہے وہ تو خریدنے کے وقت سے شروع ہو چکا تھا، ارے خریدا اس وقت ہے جس وقت یہ غلام، تو اس وقت ہی یہ آخریت کی صفت کے ساتھ متصف ہو چکا تھا، لہذا فیثبت مستندا، لہذا یہ مقبل شراء کی طرف منسوب ہو کر وہاں سے اس کو آزادی ملے گی۔ اور اسی اختلاف پر 3 طلاقوں کو معلق کرنا ہے بھی اسی آخریت کی صفت کے ساتھ۔ اس نے یہ کہتا ہے کہ میری یعنی وہ عورت جس کے ساتھ میں سب سے آخر میں نکاح کروں گا تو اس کو 3 طلاق ہیں، تو اب اس کی یہ آخری بیوی کا ہونا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی موت کے وقت پتہ چلے گا کہ یہ بیوی آخری بیوی ہے، لیکن اس کو جو طلاق ملے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جس دن اس کے ساتھ نکاح کیا اسی دن سے اس کو طلاق ہوگی، اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، جس دن یہ مرا ہے اس دن سے اس کو طلاق ملے گی اور وہ متعلقہ شمار ہوگی۔ اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا میراث کے جاری ہونے یا نہ ہونے میں۔ صاحبین فرمائیں گے کہ اس کو میراث ملنی چاہیے، کیونکہ یہ مولا کے مرنے کے وقت اس کی بیوی تھی، مولا مر گیا پھر یہ اس کو طلاقیں ملی گی، پتہ چل گیا کہ یہ آخری بیوی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میراث نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی آزادی اس وقت، اس کی آزادی یعنی اس کی طلاق اس وقت سے نافذ ہو چکی تھی جس وقت اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، کیونکہ اسی وقت یہ آخریت کی صفت کے ساتھ متصف ہو چکی تھی۔ اور اس مسئلے کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجح اور معتبر ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ اسی باب کے متعلق اگلا سبق بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔